معاشی اور سیاسی دونوں حوالوں سے اس کا جواب اگر انور صاحب سے لے لیں. انور صاحب ویسے تو مجھے پتا ہے کہ جواب شاید کافی حد تک نفی میں ہو معاشی یا سیاسی دونوں فرنٹس پہ اگر بات کرنے, آپ کے خیال میں کیا استحکام ایکسپیکٹڈ ہے الیکشن کے نتیجے میں؟ دیکھیے سلما, جو حالات ہیں اس کے پیش نظر تو آپ فورس ہی کر سکتی ہیں کہ ایسا لگتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں جس طرح وہ ایس آئی ایف سی اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکلی اقدامات کر رہے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ پھر شاید حالات بہتری کی طرف چلے جائیں. کیونکہ دیکھیے اگر ہمیں پتہ ہے تو یہ فیصلہ سازوں کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو بالکل پتہ ہے کہ اگر انتخابات کے نتیجے میں حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے. اس لیے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کم از کم 2 سال کا عرصہ جو ہے مجھے دکھائی دیتا ہے وہ تو سکون سے 1.5 سے 2 سال کا گزرتا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد لڑائی ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں نا, پھر جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں فیصلے کروں گا, اور جن کے زور پہ آپ آتے ہیں پھر وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کو فیصلے مل جل کے کرنے چاہیے. وہ سیم پیج والی بات ہوتی ہے. اور دوسری بات دیکھیے کہ پاکستان میں انتخابات اس لیے بھی ضروری ہیں, یہ اس قطع نظر اس سے ہٹ کے کہ سیاسی استحکام آئے گا یا معاشی استحکام آئے گا, آپ نے انٹرنیشنل بھی تو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نا. وہ آپ کی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں کریں گے, اور لانگ ٹرم جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں گے. آپ کی بہت ساری لیجسلیشن جو ہے وہ ہونی ہے, آپ نے انٹرنیشنلی بہت سارے معاہدے کرنے ہیں, اور وہ جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کرے گی. اور دوسری بات دیکھیے جس طرح آرمی چیف آپ دیکھیں کہ ذاتی طور پر ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سیکورٹی کی سچویشن کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی نیکسٹ کوئی نیئر فیوچر میں ہمیں معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف دکھائی دے گی, لیکن حالات دن وہ بگڑتے دکھائی دیتے ہیں. کوئی فورس ہی نہیں کر سکتے کہ آخر ہوگا کیا ہے. اس کی وجہ آپ دیکھیں نا, سرفراز بگٹی کا سب کو تھا کہ وہ نون میں جائیں گے لیکن وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پھر لیول پلینگ فیلڈ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اب آہستہ آہستہ سب کو حصہ مل رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں. دیکھیے اگر پی ڈی ایم پلس سے گورنمنٹ ہوگی تو پھر کمزور حکومت ہوگی. آپ کو اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا, اور آپ کو ان کو ساتھ لے کر بہت سارا کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھیے جب آپ گورنمنٹ کسی کے سہارے پہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس میں معاشی فیصلے جو کیے گئے, اب سارا الزام اس کا کیا گیا. بلیک میلنگ ہوتی ہے. اب نواز شریف صاحب چونکہ بڑے زرک سیاستدان ہیں, وہ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو, آصف علی زرداری صاحب کو, باقی لوگوں کو وہ اقتدار کے بعد ممکن ہے اپنے ساتھ شامل کر لیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے اور جماعت اسلامی ہے ان کی اپوزیشن ہو. ابھی حالات کچھ کہے نہیں جا سکتے, یہ الیکشنز کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور دوسرا دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ہے آئینی, اور آپ کے پاکستان بار کونسل پر اعتراضات کریے. کس وقت کریے آپ, ٹائمنگ دیکھیے جب کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے دن آ گئے ہیں. حالانکہ آپ کو پہلے نہیں یاد تھا 51 ڈیز رہ گئے ہیں, اور اس طرح پہلے کیا جاتا نا, اس طرح پھر دیکھنا حالات خراب ہوتے ہیں اور کیا سرائیاں کی جاتی ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. اچھا انور صاحب, ابھی الیکشن کے لیے ظاہر ہے نگران حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے بیٹھے ہیں, کرا کے جائیں گے, لیکن کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے نگران حکومت. وہ نہ تو سیکیورٹی کے معاملے میں انٹروین کر رہے ہیں, نہ لیول پلینگ فیلڈ جو جماعتیں میں وہ کسی معاملے میں کسی کردار کے حصے دار بننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں سلما, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. وہ انٹرم سیٹ اپ ہے اور انہیں اپنا وقت مکمل کرنا اور چلا جانا ہے. انتخابات کروانے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. سیکیورٹی کی جب تک آپ نے بات کی بالکل یہ بات درست ہے, وہ فراہم کرتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے تو جو سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں اور جو انتہائی سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے رینجرز اور فوج ہوتی ہے. دیکھیں نا, جب تک آپ فوج اور رینجرز کو ڈپلوائے نہیں کریں گے تو آپ کے اس طرح انتخابات ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتے. اس کی وجہ کہ آپ دیکھیے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے پاس بہت کم لوگ ہیں اور ان کے پاس اپنے عملہ بھی نہیں ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ پھر ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا. اب دیکھیں وہ ریگنگ کا الزام لگا دیں گے, بیلٹ باکس اٹھا کے لے گئے. اس کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر الیکشن کمیشن کو ہی اس بات پر اعتماد نہیں ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہ کی گئی تو پھر انتخابات صاف شفاف نہیں ہوں گے. جب آپ کا ادارہ ہی یہ بات کہنا شروع کر دے تو اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹی, آپ کے خیال میں نگران حکومت کا کوئی کردار ہے ہی نہیں؟ اگر وہ نہیں کچھ کر رہے تو ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں نا, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے سلما, ان کے پاس بالکل نیرو مینڈیٹ ہے, وہ اسی پہ انہوں نے چلنا ہے. ٹھیک ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے کنٹرول ہونی ہے, کیا کرنا ہے. انہوں نے ڈپلوائے کر دینے ہیں, جتنے چیف الیکشن کمشنر مانگیں گے صوبے اس پہ اپنی سیکیورٹی دے دیں گے. لیکن اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ انتخابات کو ایک پرامن طریقے سے ان کا انعقاد کرایا جائے. باقی رزلٹ کی بات بعد میں ہے کہ کون کتنی سیٹیں لیتا ہے, کون کتنی سیٹیں نہیں لیتا. دیکھیے اگر یہ انتخابات بھی پرامن اور صاف شفاف تو چھوڑ دیجیے, پرامن نہ ہوئے تو پھر آپ بتائیے کہ حالات مزید خراب ہوں گے. دیکھیے ابھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے تمام وہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے. جب خود سیاسی جماعتیں جو اس کا حصہ ہیں اگر وہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دیں گے تو مجھے بتائیے تو وہاں پر
پر تو بات کی جائے گی, کیوس تو پیدا کیا جائے گا, ابہام پھر آئے گا اور اس پر بات بھی ہوگی. بالکل. اس لیے اب 51 دن رہ گئے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ اور باقی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرامن انتخابات کا انعقاد کروائیں. باقی صاف شفاف تو سرپرائزز بہت سارے ہوں گے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اچھا, سرپرائزز